اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھائی ادھر لو لیکچر نمبر 33 ہے نا. آج انشاءاللہ ہم اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ بڑی بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، اور ان صورتوں میں زیادہ لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں ہے تو آسان ہے، اور وقت بچا تو والعادیاتی ضبحا وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بھائی ادھر توجہ ہے، لوگ کیا ہوئے. اذا زلزلت الارض، اذا کا معنی اب خود بھی بول لیا کریں، اذا جب زلزلہ، زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، یہ باب آپ نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میں نے بتایا نہیں تھا. یہ یکرمو سے ملتا جلتا ہے، صحیح ہے نا. جیسے اکرم یکرمو ہے نا تو زلزلہ یزلزلو، اس کا معنی ہوتا ہے زلزلہ آنا. بہت آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. زلزلت یہ مجہول ہے. اذا زلزلت الارض، ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. انگلش میں ارتھ. بہت سے انگلش کے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں کیونکہ عربی قدیم زبان ہے نا، تو بہت سے عربی کے الفاظ جو ہے نا وہ کہاں گئے ہیں؟ انگلش میں گئے ہیں. تو ارتھ، یہ جو ارض عربی کا ہے یہی انگلش میں جا کے کیا بن گیا؟ ارتھ. تو یہ ارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، تو اس لیے زلزلہ کے بجائے زلزلت، جیسے ضریبت ہوتا ہے نا، تو جب ملا کے پڑھیں گے تو زلزلت تل بنا دیا، زلزلت الارض، ورنہ زلزلت الارض ہوتا تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو زلزلت الارض. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا زمین پہ. زلزالہا، زلزال یہ مصدر ہے. زلزال کا معنی ہلانا، زلزلہ لانا. زلزالہا، ہا سے مراد یہی زمین ہے. جب زلزلہ لایا جائے گا زمین میں، اس زمین کا زلزلہ، یہ صرف تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے عربی میں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مفعول مطلق، مگر یہ ٹرم یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے ضربتہ، میں نے مارا اس کو، ضربن مارنا، میں نے مارا اس کو ضربن. ضربن کا معنی کیا ہے؟ مارنا. تو یہ مارنے کا لفظ صرف تاکید کے لیے بڑھایا جاتا ہے. میں نے مارا اس کو تو مارنا، مارنے والا مارا میں نے، کچھ اور نہیں سمجھ لینا، کیونکہ بعض دفعہ کنایہ کا بھی احتمالات ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے مارا ہوگا، تو ہو سکتا ہے پیار کرنے کو مارنے سے تعبیر کر رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تاکید لگائی جاتی ہے. جلستو جلستن، میں بیٹھا، بیٹھنا، یعنی واقعی مضبوطی کے ساتھ بیٹھا میں. تو عربی میں یہ بہت قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوگا کہ ایک فعل ہے اسی کے بعد ورب آتا ہے، تو یہ اسی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اذا زلزلت الارض، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا، اس زمین کا ہلانا، یعنی واقعی ہلا دیا جائے گا اور بہت زوردار طریقے سے ہلا دیا جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت، اخرجت، اکرمت کی طرح، اکرم یکرم اکراما، اخرج یخرج اخراجا. کہتے ہیں نا بچے کا اسکول سے اخراج کر دیا ہم نے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سعودیہ میں جو لوگ عرب کنٹری میں ایئرپورٹ پہ لکھتا ہے خروج، پتلی گلی سے یہاں سے نکل لو، ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکالے گی زمین. اچھا یہ ماضی ہے مگر ہم اس کا ترجمہ فیوچر سے کر رہے ہیں. بھائی زلزلت بھی ماضی، اخرجت بھی ماضی. فیوچر سے اس لیے کر رہے ہیں کہ کیا لگا ہوا ہے؟ اذا. وین کا لفظ جب لگتا ہے نا، وین آئی گو یو ول گو، تو یہ وین آئی ول گو تو نہیں ہوتا نا بھائی، ہوتا ہے تو بتا دو. وین آئی گو ہوتا ہے، وین آئی ول گو بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کوئی بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہوتی ہے، میں نے پڑھا ہے تو اس لیے ہوتی ہے. تو جب میں جاؤں گا وین آئی ول گو. اچھا خیر، اردو میں دیکھ لو، اگر میں گیا یا جب میں گیا تو تم آ جانا. حالانکہ گیا کیا وینٹ ہے نا، ماضی، لیکن جب کے ساتھ یہ کیا بن جاتا ہے؟ فیوچر. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اذا زلزلت الارض، جب زمین میں بھونچال آ گیا. آ گیا کا مطلب جو آ جائے گا، لیکن ماضی سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے گویا یہ کام ہو گیا ہے یقینی طور پر.
اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے ہلانا، واخرجت الارض، اور نکال دے زمین، اثقالها، اثقال ثقل کی جمع ہے. ثقل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ. اثقال اس کی اثقال جمع. ثقلین مشتاق کا نام سنا ہے؟ کرکٹر. تو یہ ثقلین کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے نا وہ سورہ رحمان میں ہے نا کہ ایھا الثقلانی سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ثقل بوجھ کو کہتے ہیں نا. تو ثقلان دو بوجھ. تو جنات اور انسانوں کو دو بوجھ قرار دیے. زمین پہ بوجھ ہے نا یہ, تو دو ساری زمین تو یہی کھا گئے نا. تو ثقلان اے دو بوجھ, یعنی جنات اور انسانوں. تو ثقلین, یہ ثقلان ثقلین ایک ہی چیز ہے. تو ثقلین مشتاق کا معنی, یہ عجیب سا نام ہے. جن بھی ہیں, یہ جنات بھی ہیں, اور یہ کیا ہیں, انسان بھی ہیں. تو والدین نے رکھ دیا ہوگا بھی قرآن میں آتا ہے ثقلین. تو ویسے اس کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے کہ جنات اور انسانوں کا دو پوری بوجھ جو ہے نا. مشتاق صاحب خیریت سے ٹھیک ہے نا. تو ثقل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو. کشش ثقل کہتے ہیں نا گریوٹی کو. پہلے جو اردو میں سائنس ہوتی تھی نا اس میں پڑھا ہی ہے کشش ثقل, سنا ہے نا. کشش ثقل یعنی بوجھ کی وجہ سے جو کشش ویٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کا تو زمین کی طرف آتا ہے. تو بہرحال ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, اسقال اس کی جمع آتی ہے. مثقال, مثقال وہ تو آگے آئے گا. اخرجت الارض اثقالها, زمین نکال دے اپنے بوجھ کو. جتنے زمین کے اندر چیزیں ہیں نا زمین نکال کے باہر پھینک دے گی. واخرجت اثقالها وقال الانسان, اور کہے انسان, ما کا معنی ایو شیئن, کیا چیز ہے, لہا, لہا سے مراد یہ زمین, اس زمین کے لیے کیا ہے. ما لہا, کیا ہے زمین کے لیے. یہ لفظی ترجمہ تو ہے کیا ہے زمین کے لیے. با محاورت ہے زمین کو کیا ہو گیا. ما لکا, بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے نا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے, تو ابا کے پاس آ کے بہانہ بنا کے جنگل میں لے کے جا رہے تو کہہ رہے تھے ما لکا, ابو آپ کو کیا ہو گیا. ما لکا, آپ کے لیے کیا چیز ہے, کہ مطلب آپ کو کیا ہو گیا. لا تأمنا علی یوسف, کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. ما لک لا تأمنا علی یوسف. آپ دیکھیں قرآن جب آپ اس طرح پڑھیں گے نا آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تلاوت میں. آپ کو پوری سورہ یوسف ایسے ہی مزے سے سمجھ میں آئے گی. ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, حالانکہ ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو محافظ تھے انہی پر آپ اعتماد نہیں کر رہے. ما لکا, آپ کو ہو کیا گیا. پشتوں میں بھی ہوتا ہے نا ولا کا, اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. ولا کا, ولا کا کسے کہتے ہیں پشتوں میں؟ ولا کا, دل تراشا ایسے کہتے ہیں. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا ما لها, اس زمین کو کیا ہو گیا. یعنی انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے وہ حیران ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے. وقال الانسان ما لها یومئذ. اچھا یومئذ کا لفظ بھی قرآن میں بہت آیا, اس کا معنی رٹا لگا کے یاد کر لیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے یوم, یوم کا معنی کیا ہے, دن. یومئذ کا معنی جس دن ایسا ہوگا, جب ایسا ہوگا. اس کا معنی جب ہے نا, یہ جو تنوین لگ گئی نا تو اس کا معنی جب ایسا ہوگا. تو بس یہ کیسے یاد کرنا, یومئذ جب ایسا ہوگا. جہاں بھی آئے گا نا یومئذ جب ایسا ہوگا, یومئذ جب ایسا ہوگا. تحدث, حدث یحدث تحدیثا, سورہ وضوح میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, امر کا صیغہ آیا تھا نا. تو تحدث, زمین بیان کرے گی, اخبارہا, اپنی خبروں کو. خبر کی جمع اخبار آتی ہے. خبر اوری کا نا پشتو میں کہتے ہیں نا, پٹھانوں سے سننے کو ملتا ہے خبر اور کنا, اس طرح کوئی آتی ہے خبروں کا. وہ پشتو ہمارے جو پٹھان دوست جب باتیں کرتے ہیں نا خبر خبر کا لفظ بہت, اوری اوری کا لفظ بہت آ رہا تھا, خبر اوری کنا. تو خبر خبر تو بات کو کہتے ہیں لیکن وہ اور اوری و اوری کا لفظ آ رہا ہوتا ہے, خبر ہوگا خبر ہو رہا کنا. جب ایسا ہوگا تحدث اخبارہا, تو زمین بیان کرے گی اپنی خبروں کو.
यौमइज़ तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका बिअन्ना अन्ना इन्ना अन्ना एक ही है का माना बेशक बी अन्ना बी का माना बा तो सबब के लिए आता है ना, जैसे बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ, यानी अल्लाह के नाम से मदद लेते हुए। तो बी अन्ना का यहां माना होगा बी अन्ना रब्बका, इसलिए बसबब इस बात के कि रब्बका तेरे रब ने, यानी बा जो है ना रीजन लाम के माने में भी होता है ली अन्ना रब्बका, आप यूं समझ लें बी अन्ना का वही माना है जो ली अन्ना, इसलिए कि रब्बका तेरा रब औहा, औहा असल में था औ हया अकरमा की तरह वही करना, अकरमा उसने वही की, बी अन्ना रब्बका इसलिए कि तेरा रब औहा वही करेगा लहा उस जमीन को, यानी जमीन जो अपनी खबरें बयान करेगी। तो एक इश्काल होता है जमीन कैसे बोलेगी भाई, तो अल्लाह फरमाते हैं बी अन्ना रब्बका इसलिए कि तेरा रब औहा लहा उसने जमीन को वही की होगी, यानी हुक्म देगा उसको, बताएगा कि तू अपनी खबरें बयान कर। बी अन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन जिस दिन ऐसा होगा, यसदुरुन नासु यसदुर सदर यसदुरु सुदूरन का माना होता है निकलना, ठीक है ना। एक तो वो आता है ना लौटने के माने में भी आता है, निकलने के माने में भी आता है। एक तो मैंने बताया था ना सदर सीने को कहते हैं, एक सदर ये तो सुदूर से कहते हैं ना कि मासी गुनाह का सुदूर हुआ है इससे, लोग कहते हैं ना, यानी गुनाह इससे निकला है, सादिर हुआ है, हुक्म सादिर हुआ है, हुकूमत की तरफ से एक नया हुक्म सादिर हुआ है कि पीआईए की तमाम फ्लाइटें बिल्कुल भी मनसूख नहीं होंगी, चाहे 20-25 जहाज और भी गिर जाएं। तो यही बज़बान हाल तो यही बता रहे हैं ना, जहाज गिर गया, कितने लोग शहीद हो गए। तो मैंने पायलट से पूछा, हमारे जानने वाले पीआईए के पायलट है, मैंने कहा इस हादसे के बाद तो अब पीआईए वाले तो होशियार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कख भी उनकी सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है, कोई होशियार नहीं होंगे, गिरते रहे जहाज, इनकी सेहत पे कोई फर्क, क्योंकि गवर्नमेंट का माल है और गवर्नमेंट का माल गवर्नमेंट का तो होता नहीं, किसका होता है, पब्लिक का माल होता है। तो 25-30 जहाज और भी गिर जाए तो कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जो हजरात भी पीआईए में सफर करें अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। तो जो भी यार गुनाह भी नहीं मिलेगा और बच गए तो इसका मतलब अल्लाह तुम्हें नहीं मारना चाहता मर गए तो पीआईए के खाते में आओगे, शहीद का अजर मिल जाएगा। तो बिअन्ना रब्बका औहा लहा यवातन शतीत कहते हैं मुतफर्रिक हो जाना, बिखरा हुआ होना। ये उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता मेरा ख्याल, वो शिता अलग था। शतीत की जमा क्या आती है, अश्तात भी आती है और शत्ता भी आती है, शत्ता भी इस्तेमाल हुआ है ना, फम्मतना फी वो है सूरह तोहा में इस्तेमाल हुआ ये नबातिन शत्ता, कुछ इस तरह का लफ्ज़ आया है सूरह तोहा में मुख्तलिफ। हाँ क्या दोबारा पढ़ो, फ़अख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, शत्ता का माना मुख्तलिफ, मुख्तलिफ नबातात पैदा किए हमने। तो अश्तातन का माना भी मुख्तलिफ। यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन, ये वो दिन होगा जिस दिन लोग लौटेंगे बिखरे हुए। मुदरुन नासु अश्तातन लियु रऊ, ये बहुत अहम है, लियु रऊ, ये अलिफ तो वैसे ही साइलेंट होता है ना, लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता, असल में था युर अयू, युर आ यूना, जैसे युज़रबूना है ना, युज़रबूना कुरान मैंने जो ग्रामर में बताया था। ज़रबा यज़रिबू, ज़रबा का माना उसने मारा, यज़रिबू वो मारता है, युज़रबू वो मारा जाता है, युज़रबूना वो सब मारे जाते हैं। तो राया उसने देखा, यर अयू वो देखता है जाता है, युर अयूना वो देखे जाते हैं, ठीक है ना। नहीं ये है युज़रबूना की तरह नहीं है, युकरमूना की तरह है, ये काट देता हूं मैं, युकरमूना। एक होता है राया यर अयू, एक होता है अर आया युर इयू, ये अकरमा युकरीमू की तरह। अर आया का माना होता है दिखाना और राया का माना देखना। अर आया, अर आया इसको पढ़ा जाता है अरा,
اس کا معنی کیا ہے؟ دکھانا، جس کو پنجابی کہتے ہیں وکھانا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ وکھانا. اس کو اینو نہیں، لام شڈ والا نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نہیں ہے. لام کا معنی صرف لیے، ہاں لیے یا تاکہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یصدر الناس اشتاتن، لوگ نکلیں گے متفرق ہو کر، لی تاکہ. لی کا معنی کیا ہے؟ لی کا معنی یر ایو، دیکھے گا وہ ہو اس کو. تو یہ یر ایو میں حمزہ اور یا حروف گڑبڑ نہیں تو یرا بنا دیا اس کو، یرا ہو، جو وقف میں یرا پڑھا جاتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، پس جس نے عمل کیا ایک ذرے کے برابر نیکی کا، یرا، وہ اس عمل کو دیکھے گا. یا کوما لگا سکتے ہیں آپ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرا، وہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، اگلی آیت یہی ہے نا. اور جو بھی عمل کرے گا ایک ذرے کے برابر بھی برا، یرا، وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اگلی آیت سیم اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کا پہلے آسان ترجمہ کرتا ہوں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس زمین کا ہلانا یعنی تاکید کا مطلب ہے کہ جب زمین کو بھرپور طریقے سے ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا کر دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو. وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لہا، اسے کیا ہو گیا. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ، اس لیے کہ تیرے رب نے، اوحا لہا، اسے حکم کیا ہوگا، وحی کی ہوگی. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یصدر الناس اشتاتا، لوگ لوٹیں گے متفرق ہو کر، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. فمن یعمل، پس جس شخص نے بھی عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا، جس نے بھی عمل کیا ایک ذرے کے برابر نیکی کا، یرا، وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، اور جس نے بھی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، یرا، وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. تو یہ جو صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ جو نظام عالم چل رہا ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں رہے گا. یہ قرآن میں زلزلے کا ذکر اور بھی جگہ پر ہے کہ ایک زلزلہ زمین پہ آنے والا ہے. سور جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو وہ زلزلہ زمین پہ آئے گا، اور اس زلزلے سے کیا ہوگا کہ زمین بہت زوردار طریقے سے ہلنا شروع ہوگی، اور سب کچھ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے، سب برابر کر دیا جائے گا. جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ بالکل ایسے ریگستان کی طرح زمین فلیٹ ہو جائے گی بالکل. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے آگے ہم سورہ القاریہ پڑھیں گے، اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اتنا زوردار زلزلہ آئے گا اس وقت زمین پہ کہ بالکل ہلا کے نا سب کچھ برابر کر دیا جائے گا. تو ایسی فلیٹ ہو جائے گی بالکل زمین. اور پھر کیا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالها، زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی. یہ زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے دفن ہیں، تو وہ زلزلے سے اندر کی چیزیں کیا ہو جائیں گی، باہر آ جائیں گی. بہت خزانے زمین کے نکل آئیں گے. اور یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تو اللہ نے تو دونوں کو ساتھ ملایا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ پہلا زلزلہ تو تباہی ہوگی، پھر دوسرا جب سور ہوگا تو اس کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا اس میں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی جب زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، تو مراد یہ نہیں کہ فوراً اسی وقت، یعنی یہ واقعات پھر متصل ہوں گے. اس میں کتنا فاصلہ ہوگا دونوں واقعات میں، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، تو حدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور وہ کیسے بیان کرے گی؟ قرآن میں سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہر چیز جو گناہ پہ گواہ بنی ہوگی نا، وہ گواہی دے گی انسان کے خلاف، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں بھی. وہ بولیں گے، قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کہے گا کہ تم کیسے یعنی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے آج ہر مخلوق کو بولنے کی صلاحیت دی ہے نا، آج اسی نے بھی ہمیں بولنے کی صلاحیت دی.
تو ایسے ہاتھ اور پاؤں بھی بولنا شروع کریں گے. تو جس زمین کے خطے پر انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ زمین کا وہ حصہ وہ بولے گا انسان کے خلاف, اور اگر نیکی کی ہوگی تو وہ جگہ گواہی دے گی. تو یہ پورا ریکارڈنگ کا ایک سسٹم ہے, ہماری آوازیں, ہماری حرکات زمین میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے, احادیث سے پتہ چلتا ہے. زمین میں ریکارڈنگ کا اللہ نے سسٹم بنا دی, ایک ایک چیز. اس لیے علماء کو اکثر دیکھا ہوگا, بزرگان دین کہیں جنگل میں جاتے ہیں کہ ایسی جگہ پر, وہاں نماز ضرور پڑھتے ہیں تاکہ یہ والا خطہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائے اور ہمارے سجدے کی گواہی دے. اذان دیتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا جنگلوں میں, تاکہ بھئی یہ جگہ بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے, گناہ پر گواہ کم سے کم ہونے چاہیے, نیکی پہ گواہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہ جگہ ریکارڈ کر رہی ہے ساری چیزیں, ایک ایک چیز. سورہ کہف میں ہے نا کہ انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا اللہ نے انتظام کیا ہے کہ میری زندگی کا ایک گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو, وہ سب اللہ نے ظاہر کر دیا, یعنی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. تو تنہائیوں میں بیٹھ کے کچھ کر رہا ہے, چھپ کے کچھ کر رہا ہے, علانیتاً کچھ کر رہا ہے, زمین ریکارڈ کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زمین اپنی خبریں ساری ریکارڈنگ, جس کو حساب کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا نا, تو زمین کے وہ حصے گواہی دینا شروع کر دیں گے, بولیں گے وہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یومئذ تحدث اخبارها. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زمین کیسے بول سکتی ہے؟ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. تو اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی نہیں چون و چرا کر سکتا. جب جیسے ہی اللہ آرڈر دے گا وہ سب چیزیں خود بخود شروع ہو جائیں گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا. یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ لوٹیں گے متفرق ہو کر. یہ کیا مطلب؟ کیونکہ آپس میں جب تک حساب نہیں ہو جائے گا نا, لوگوں کے آپس کے تعلقات کوئی پہچانے گا نہیں ایک دوسرے کو. ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ میں پہلے بری ہو جاؤں کسی طرح سے. جیسے قرآن میں آتا نا یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور. تو ایسے متفرق طور پر سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, اور لیروا اعمالہم, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے. ایک ایک شخص کو اس کا الگ الگ اعمال نامہ دکھایا جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اعمال نامے میں ایسی کلیئرٹی ہوگی اور ایسی اس میں شفافیت ہوگی کہ یوم فمن یعمل مثقال ذرۃ, ایک ذرے کی, یہ عرب میں مثال تھی کہ ذرے کا وزن تو سب سے کم ہوتا ہے نا. عرب کیا کرتے تھے, ترازو میں باٹ رکھتے تھے نا, جو بھی اس زمانے کے باٹ ہوتے تھے وہ رکھتے تھے, پھر یہاں تولتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک باٹ جو ذرے کے برابر وہ کتنا سا ہوگا, لیکن ایسے ترازو میں اعمال تولیں گے کہ ذرے برابر نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس ترازو میں لا کے ڈالی جائے گی. ذرے برابر نیکی کیا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ زبان سے نکل گیا آپ کے, ٹھیک ہے نا, یا ویسے ہی آپ کے نے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کی. جیسے حدیث میں آتا ہے ایمان کا سب سے کم درجہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو تو آپ کو نظر آئے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کیلے کا چھلکا ہے جس میں کوئی پھسل نہ جائے, آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. اس سے بھی کم اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں یرہ, انسان اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اس کے سامنے لائی جائے گی. پوری ایک ویڈیو کی طرح جو ہے نا فلم چلا دی جائے گی ہمارے سامنے. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا, ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی, یرہ, اسے بھی اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ لے گا. ذرا سا جھوٹ بولا یا ایسے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو حدیث میں آتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دینا ایمان کے منافی ہے یا نہیں؟ آپ کیلے کھا رہے ہیں, آپ نے چھلکا ایسے ہی پھینک دیا, ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا خیال نہیں تھا کہ کوئی اس سے پھسل سکتا ہے. کچرا پھینک دیا آپ نے, کوئی کانٹے والی چیز پھینک دی, جو لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں, خیال نہیں کرتے. تو ہمارے مذہب میں تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کا حکم ہے. آپ نے کہیں تھوک پھینک دیا, آپ کے اس بلغم کو دیکھ کے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کیا ہوتا ہے نا لوگ راستے والے وضو خانے میں دیکھو نا, جو نمازی حضرات ہیں وہ کیسے بڑے بڑے تھپیڑے وضو خانے میں چپکا رہے ہوتے ہیں, اللہ بچائے سب. تو بھائی اپنی گندگی صاف تو کرو وہاں سے. کسی نے نسوار اڑا کے یوں پھینکی, کسی نے پان کی پیک پھینک دی, کسی نے وہ تھپیڑے وہاں ڈال دیے, اور جب اگلا وضو کے لیے آتا ہے اسے کتنی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی تکلیف ہے. تو یہ ساری جو بھی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی, اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیمرے نہیں لگاتی نا, تو یورپ میں, امریکہ میں, وہاں ان ملکوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. ہانگ کانگ میں میں نے دیکھا ایک خاتون کتے کو لے کے جا رہی ہیں, تو کتے نے جو ہے نا وہ پوٹی کر دی وہیں فٹ پاتھ پہ,
تو وہ خاتون ایک دم اس کے صاف کر رہی ہیں اور بالکل ٹیشو سے, گیلا ٹیشو سے فٹ پاتھ کو چمکا رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مینرز ہیں اور کیا ماشاءاللہ زبردست. انہوں نے کہا اتنے مینرز نہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آج کل تو خواتین اتنی جلدی گھر میں بچوں کے وہ نہیں صاف کرتی جو پیشاب وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا ٹائم لگاتی ہیں. ابھی بیٹھی میاں کہہ رہے ہیں کہ ابھی صبر کریں, ٹھیک ہے نا, ابھی صبر کریں. تو یہ اتنی جلدی جناب اس نے فٹ پاتھ کو چمکا دیا بالکل. تو وہ کیا تھا, انہوں نے کہا کیمرے لگے ہوئے ہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو انہیں جرمانہ آ جائے گا ٹائٹ والا. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیمرے سے تو انسان چھپ سکتا ہے. یہ جو اللہ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا, اس میں ایک ایک حرکت ہم سب کی نوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 10 منٹ رہتے ہیں, اگلی صورت کا ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے پیج سے کر لیں. والعادیات ضبحا, یہ بڑی زبردست مزیدار صورت ہے. آداوا عربی میں کہتے ہیں, آداوا ضربہ کی طرح دوڑنا. کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا. ٹھیک ہے نا. تو آداوا یا دوو اور آدیون ضاربن کی طرح دوڑنے والا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آدیون کو پڑھتے ہیں آدیون. کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ حروف گڑبڑی ہے نا, چینج ہو جاتا ہے. آدیون دوڑنے والا, وہ بھی آدیتن والی, آدیات والیاں, دوڑنے والیاں. تو یہاں کوئی خواتین نہیں ہے دوڑنے والیاں, گھوڑے مراد ہیں, کیونکہ آگے جو صفات آ رہی ہیں وہ ساری کس کی ہیں؟ گھوڑوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. والعادیاتی, تو گھوڑوں کی پوری جماعت مراد ہے نا. تو جماعت عربی میں مؤنث ہوتی ہے نر گھوڑے ہی یا مادہ نر جو بھی ہے, لیکن چونکہ جماعت ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. واو قسم کے لیے, میں نے بتایا تھا نا آخری میں اکثر زیر آتا ہے اس میں. والعادیاتی, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. والعادیاتی ضبحا, ضبح کا معنی ہوتا ہے ہانپنا. تو یہ عربی میں مصدر بعض دفعہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے. مراد ذابحن یہ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے چھوڑ دو, اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ ترجمہ اس کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. تو والعادیات ضبح, ضبح کسے کہتے ہیں؟ ہانپنا. یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اس صورت میں جو وکیبس ہے نا وہ تھوڑی مشکل ہے, کیونکہ 30ویں پارے میں نا وکیبس مشکل ہے. باقی آپ صورتیں پڑھیں گے نا اس میں بہت آسان ہے. اس میں تو پھر بھی بہت سارے الفاظ ایسے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے, باقی صورتوں میں بہت ہوتے ہیں. یعنی ہم جتنا اب آگے جائیں گے نا انشاءاللہ ہمارا جو تفسیر بہت آسان ہوتی چلی جائے گی, اس لیے کہ وکیبس بھی آسان آئیں گی, سینٹینس بھی آسان ہوں گے, اور اس لیے کہ آپ نے بہت کچھ پہلے پڑھ بھی لیا ہوگا. تو والعادیات ضبحا, قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی, ضبحا ہانپتے ہوئے. جو ہانپ ہو گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے ایک بڑا زبردست منظر ہوتا ہے نا, تو اللہ اس منظر کو کھینچ رہے ہیں. قسم ہے تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں. عدو کہتے ہیں تیز دوڑنا. والعادیات ضبحا فالموریات, فل کا معنی, فا کا معنی پھر الموریات, الموریتن سے بنا ہے نا, مکرمتن کی طرح. موریتن مکرمتن, اکرما اس نے اکرام کیا, یکرم وہ اکرام کرتا ہے, مکرمن اکرام کرنے والا, مکرمتن اکرام کرنے والی, موریتن چنگاری پیدا کرنے والی. بھائی موریا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ آگ نکالنے والے. تو یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا. چنگاری, آگ سے مراد ہے چنگاری ہے, چنگاری پیدا کرنے والی. چنگاری نہیں, چنگاری پیدا کرنے والی. تو یہ والی کا لفظ گھوڑوں کے لیے مؤنث ہے نا, یہ بہت سارے گھوڑے اس لیے, ورنہ ہم اردو میں کریں گے والے, کیونکہ اردو میں ہم کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے مادہ گھوڑے ہیں, تو وہ تو نر بھی اس میں شامل ہے. تو موریا کی جمع آتی ہے موریات. موریا کی جمع کیا آتی ہے؟ موریات. قدح کہتے ہیں ٹاپوں کو. میں نے بتایا تھا اس صورت میں تھوڑی وکیبس کیا ہے مشکل ہے. قدح کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے نا,
گھوڑے کے پاؤں کی ٹاپ نہیں ہوتی جو زمین پہ لگتی ہے زور سے جا کے, تو فل موریاتی قدحا, فا کا معنی پھر, والعادیاتی ذبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں, ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں, اور فل موریاتی پھر چنگاری اڑاتے ہیں, قدحن ٹاپوں سے. پاؤں جب گھوڑا اسپیڈ سے بھاگتا ہے نا اور اس کے پاؤں جب زمین پہ لگتے ہیں تو ایک بڑی دہشت پیدا ہوتی ہے. جنگوں میں تو ایسا ہی ہوتا تھا نا اس زمانے کی جنگوں میں, آج میں بڑا فرق ہے بھائی. آج تو جنگ میں آدمی مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کب بم آیا اور کب وہ شہید ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے بم بھی پھینک دیتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے لوگ اس سے پہلے دو بدو لڑائی ہوتی تھی اور گھوڑوں پہ وہ چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے تھے تو, اور وہ غبار ہوتی تھی, پھر شور ہوتا تھا. میں نے ارطغرل دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں ابھی وہی منظر, اس میں منظر کشی وہی ہوتی ہے. کل کوئی کلپ کسی نے بھیجا کہ ایک آدمی ارطغرل ڈرامہ دیکھ دیکھ کے نا باولا ہو گیا, تو گدے گاڑی پہ پیچھے 2 تلواریں لے کے صبح صبح گھر سے آ رہا, ٹھیک ہے نا. تو خیر جلدی سے ہم نے ترجمہ مکمل کرنا ہے. بہت مزیدار صورت ہے. فل موریاتی قدحا, پھر قسم ہے چنگاری اڑانے والے, اپنی ٹاپوں کے ذریعے جو چنگاری اڑانے والے گھوڑے ہیں یعنی ان کی بھی قسم. فل مغیراتی قدحا فاثرن به, ہاں سوری فل مغیراتی, پھر کیا کرتے ہیں وہ, المغیرہ, مغیرات, مغیرات اصل میں تھا مغیرات, مکرمات, وہی جو موریات کا ہے وہی باب کیا ہے, مکرمات سے مغیرات. اغارہ کہتے ہیں عربی میں حملہ کرنا, یہ بھی لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. کسے کہتے ہیں, ہوتا ہے اردو میں, کہتے ہیں نا غارت, غارت گیری کہتے ہیں نا, غارت گیری یعنی حملہ کر کے سب تہس نہس کر دیا. تو ایسے حملے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اغارہ. اور تغیر, ہاں تغیر صحیح کہہ رہے ہیں, چینج ہو جانا چیزوں کا, تغیر کہتے ہیں. بالکل واضح خان خاندانی بات کی آپ نے. تغیر میں کیا ہوتا ہے, ایک چیز چینج ہو جاتی ہے نا, تو اغارہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تغیر کہتے ہیں بالکل ہی چینج ہو جانا, تو اغارہ میں جب حملہ کیا تو سب تہس نہس ہو گیا. تو فل مغیرات, مغیرہ حملہ کرنے والی اور مغیرات حملہ کرنے والیاں, مراد گھوڑے ہیں. فل مغیراتی صبحا, صبح کا معنی صبح. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت, کیونکہ جنگیں عربوں میں اکثر صبح کو ہوا کرتی تھی. صبح اٹھتے ہی الصبح, ہمارے یہاں صبح سارے پبلک کیا ہو رہی ہوتی ہے, سو رہی ہوتی ہے. فالمغیراتی صبحا, پھر وہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. فاثرن به, یہ بڑی مزیدار صورت ہے, اللہ نے کیا بلاغت ہے اس میں قرآن کی. اس کے جو آگے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں نا, بھی جواب قسم تو آگے آئے گا. اللہ گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو آگے آئے گا ابھی. فاثرنا, اثرنا یہ تھا اثیرنا, اصل میں کیا تھا, اسیرنا, کس کی طرح, اکرمنا. اکرما, اکرما, اکرمو, اکرمت, اکرمتا, اکرمنا, اکرام کیا ان سب نے, ان سب عورتوں نے, ٹھیک ہے نا. تو اسیرنا اس کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, پھیلا دینا. تو اس کو یا حروف گڑبڑی ہے تو اثرنا بنا دیا. فاثرنا تو وہ پھیلا دیتی ہیں, مراد گھوڑے ہیں یعنی پھیلا دیتے ہیں. اردو میں کیا ترجمہ کریں گے, اثرنا بہی. بہی کے 2 معنی ہیں, ہی بہی, اس بہی کا یا تو صبح مراد ہے یعنی صبح کے وقت, یا مراد ہے قدح, ٹاپ. اس ٹاپ کے ذریعے فاثرنا بہی, پھیلا دیتے ہیں اس ٹاپ کے ذریعے. نقعا, نق عربی میں کہتے ہیں غبار کو. یہ تھوڑی ویکیبس بہت مشکل آ رہی ہیں اس میں. فاثرنا بہی نقعا, نق کسے کہتے ہیں, غبار. پھر وہ پھیلا دیتے ہیں اس ٹاپ کے ذریعے, اپنی ٹاپوں کے ذریعے, جو چنگاریاں اڑا رہے تھے نا جن ٹاپوں سے, انہی ٹاپوں کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں غبار. ایک زبردست طوفان برپا کر دیتے ہیں, غبار ہی غبار ہر طرف. فاثرن بہ نقعا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کرتے کیا ہے, فوسطنا, واہ واہ واہ, وسطنا ضربنا کی طرح, فا کا معنی پھر, وسطنا کس کی طرح, ضربنا. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا, ان سب عورتوں نے مارا. وسطنا بیچ میں گھس جانا, وسط درمیان کو کہتے ہیں نا, کہتے ہیں اوسط کیا ہے, اوسط یعنی اس کا ریشو بتاؤ,
درمیانی چیز بتاؤ. فوسطنا بہ, انہی ٹاپوں کے ساتھ, وسطنا گھس جاتے ہیں, جمعہ جماعت کے بیچ میں. وسطنا کا مطلب جماعت کے بیچ میں, یعنی آگے دشمن کے گھوڑے, دشمن کی فوج ہے, تو اس انداز کے ساتھ ڈرتے نہیں ہیں, ٹاپیں اپنی ٹاپ سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے, غبار اڑاتے ہوئے. یہ نہیں کہ ڈرپوک تو سائڈوں پہ جاتا ہے نا, باتیں تو بہت کرے گا, اس کے بعد حملہ کیا کرے گا, سائڈ سے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ گھوڑے اپنے مالک کو بٹھا کے, یہ پوری فوج غبار اڑاتے ہوئے, چنگاریاں اڑاتے ہوئے حملہ کرتے ہیں, اور غبار اڑاتے ہوئے فوسطنا بہ جمعہ, جماعت کے بالکل بیچ میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. کیا مطلب؟ گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ جو وفا کرتا ہے, انسان اپنے رب کے ساتھ وہ وفا نہیں کرتا. گھوڑا بھی یہ گواہی دے رہا ہے اپنے عمل سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ گھوڑا اپنے عمل سے, یعنی گھوڑا اس پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا کیا ہے, ناشکرا ہے. کیونکہ جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. جب گھوڑے کا مالک اس کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, پالتا ہے, تو گھوڑا کہتا ہے بھائی اب تو جو کہے گا ہم کریں گے. پھر وہ بڑی شان کے ساتھ, وہ ہم جو رب کی اطاعت کرتے ہیں ایسے اتنی شان کے ساتھ نہیں کرتے. روزہ رکھ لیا سارا دن, ایسے ہوتا ہے ہمارا. پتہ نہیں آج 29-30 سنا ہے, وہ 30 پورے ہو رہے ہیں اس دفعہ. ٹھیک ہے نا, چلو جہاں 29 تھے ایک اور برداشت کر لیں گے. تو گھوڑا اگر نماز میں بھی ایسے ہی آ رہے ہیں, پھر بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں امام صاحب کیوں نہیں آئے ابھی تک, 5 سیکنڈ اوپر ہو گئے ابھی تک کیوں نہیں آئے. تو ہمارا اسٹائل یہی ہوتا ہے نا. اللہ نے حکم دے دیا حرام سے بچنا ہے, دل تو چاہ رہا ہے رشوت لینے کا, لیکن کیا کریں, بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہے بھائی. تو ایسے تو گھوڑا اس طرح نہیں لڑائی کرتا. گھوڑے کو آپ کچھ دن کھلاؤ پلاؤ پالو, وہ کہے گا بھائی اب آرڈر دو. تو آپ نے آرڈر کتنا مشکل دیا اس کو, اتنا مشکل آرڈر کہ اس کی پشت پہ بیٹھ کے آپ تلواروں کی جھنکار میں آپ نے دشمن پہ حملہ کرنا ہے. گھوڑا کہتا ہے حملہ بھی کروں گا اور اس اسٹائل سے کروں گا کہ کہیں سے بھی بزدلی اور سستی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہوگا. تو والعادیات ضبحا, اللہ فرماتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم ہانپتے ہوئے, یعنی ہانپنا اس کی علامت ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کا بھی سانس پھول رہا ہے لیکن یہ رکتے نہیں ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, اور ایسے کہ ان کی ٹاپیں مضبوطی کے ساتھ زمین, ایسے نہیں مرجھائے ہوئے جا رہے ہیں. ہم اگر گھوڑوں کی جگہ ہوتے ایسے جا رہے ہوتے ہیں مرجھائے ہوئے. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ جہاد میں ایسے جاتے ہیں یساقون الی الموت, جیسے موت پھانسی کے پھندے پہ ان کو کوئی لے کے جا رہا ہے, ایسے جاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے برس پھر یہ وقت پورا ہو گیا. اگلی آیتوں کا انشاءاللہ میں پھر بعد میں, اور پھر اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تو یہ ترجمہ یاد ہو گیا نا, اور اس کا آگے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی. پورا ٹائم ہو گیا نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.